روزہ کے بہت زیادہ طبی، بدنی، جسمانی، دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں۔ روزے میں بہت ساری مصلحتیں ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، قرآن و سنت میں تو آئے ہیں، مگر جدید میڈیکل سائنس بھی اس کی مکمل 100% تصدیق کرتی ہے کہ روزے کے بہت زیادہ فوائد ہیں انسان کے لیے، روزہ دار کے لیے۔ طبرانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو تم صحت مند رہو گے، اور روزہ رکھنے سے جس طرح کے ظاہری اور باطنی مضرات اور نقصانات کا ازالہ ہوتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے ظاہری اور باطنی فرحت اور مسرت نصیب ہوتی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ روزہ رکھنا ہماری صحت کے لیے مفید ہے، بہتر ہے، تندرستی اس سے پیدا ہوتی ہے اور مختلف بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ہم تو ریسرچ نہیں کرتے، تحقیقات نہیں کرتے، مگر قرآن و سنت پہ اور ہماری عبادات پہ مغرب میں ریسرچ ہو رہی ہے۔ چنانچہ یورپ کے عیسائی اور یہودی مفکرین باقاعدہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پہ باقاعدہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ روزہ ایک مفید ترین عبادت ہے اور اس سے صحت اچھی ہوتی ہے، بڑے اس کے طبی فوائد ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے روزے پہ ریسرچ کی ہے، ان میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے بھی ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنا مشاہدہ لکھا ہے کہ میں اسلامیات کا مطالعہ کر رہا تھا، اس دوران روزے کا ذکر آیا تو میں چونک گیا کہ یہ کیسا روزہ ہے۔ میں نے غور شروع کر دیا کہ اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، مگر صرف غور سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے تجربہ کیا۔ چنانچہ میں نے اسلامی طریقے کے مطابق روزہ رکھا، 2-3 دن کے اندر میری بیماری ختم ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں معدے کی ایک شدید ترین سخت بیماری میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے صحت دے دی۔ پھر میں نے تقریباً 1 مہینہ مسلسل روزہ رکھا۔ 1 مہینے کے بعد میں نے اپنے جسم میں صرف تبدیلی اور تغییر محسوس نہیں کی، بلکہ میں نے اپنے جسم میں انقلاب محسوس کیا۔ اور اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اگر باقی عبادات کا حکم نہ ہوتا، صرف روزے کا حکم دیا جاتا، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت تھی مسلمانوں پہ۔ تو روزہ اتنا مفید عمل ہے صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، مختلف بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اسی طرح کیمبرج یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص دن بھر بھوکا رہا، روزہ اس نے رکھا، میں نے اس کے جسم سے، معدے سے رطوبات کو جمع کیا اور لیبارٹری میں اس کی تحقیق کی۔ تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کے بدن میں، معدے میں جو کھانے کے متعفن اجزاء ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ یہ متعفن اجزاء معدے میں جمع ہوتے ہیں اور اس سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن روزہ رکھنے سے یہ تمام کے تمام اجزاء خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ ہالینڈ کے ایک پادری ہیں، مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ بیان دیا اور کہا کہ میں اپنے متبعین کو، اپنے پیشواؤں کو، اپنے مریدوں کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ وہ مہینے میں 3 روزے رکھیں، اور جو زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو 1 مہینے کے روزے کا حکم دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے اس طرح متبعین نے روزہ رکھنا شروع کیا تو ان کو بڑا عجیب و غریب تجربہ ہوا، مختلف بیماریوں سے ان کو نجات ملی، سانس کی بیماری، شوگر کی بیماری، خاص طور پر معدے کی مختلف بیماریوں کے لیے انہوں نے تجربہ کیا تو اس کے روزے کو انتہائی مفید پایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماریوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ ہمارے ملک کے ایک معروف حکیم ہیں، عالم بھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے ایک دوست امریکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ وہاں کوئی ایک غیر مسلم ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی، تو وہ غیر مسلم ڈاکٹر روزہ رکھا کرتے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تو مسلمان نہیں ہیں، آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ طب یہ بات ہمیں بتلاتی ہے کہ ہر انسان کو سال میں، مہینے میں
پورا مہینہ 3 دن یا کچھ وقت مقرر کر کے اپنا پیٹ بھوکا بھی رکھنا چاہیے۔ اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، جسم کے اندر جو رطوبات جمع ہوتی ہیں اور وہ رطوبات مختلف بیماریوں کا پیش خیمہ ہیں، وہ سب کی سب رطوبات اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور میں نے خود اس کا احساس کیا ہے، تجربہ کیا ہے، اس لیے میں کئی عرصے سے میں خود بھی روزہ رکھتا ہوں اور میری بیوی بھی روزہ رکھتی ہے۔ تو اس طرح روزے میں بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے، اللہ تعالیٰ تندرستی نصیب فرماتے ہیں، بشرطے کہ روزے کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ سحر و افطار میں کھانے پینے کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ ویسے سوچنے کی بات ہے، ہمارا معدہ ہر وقت کام میں لگا رہتا ہے، کھائیں اور وہ معدہ ہضم کرتا جائے، آخر وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ معدہ بھی تو تھک جاتا ہے نا، اس لیے اس کو بھی کچھ آرام دینا چاہیے۔ آرام یہی ہے کہ درمیان میں کچھ نہ کھائیں، پھر کم کھائیں۔ اگر سحری میں ہی سب کچھ کھا لیا، پوری کسر نکالی، افطاری میں ڈبل کھانا کھا لیا، اس کا تو فائدہ نہ ہوا، اس لیے بقدر ضرورت کھانے کا حکم ہے۔